يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ قیامت میں ایسے انداز میں کھڑے ہو کے اٹھیں گے گویا کہ شیاطین نے ان کے حواس اڑا دیے ہیں. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں کہتے تھے کہ یہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے اپنے رب کی طرف سے نصیحت آئی، سود کی حرمت کا حکم آیا، فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اس کے ذمہ وہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے، وامرہ الی اللہ، تمام امور اللہ کے حوالے ہیں. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے حرمت سود کے بعد بھی سود کا ارتکاب کیا وہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا. یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹھاتے ہیں. ویربی الصدقات، صدقہ کو بڑھاتے ہیں. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں سود اور صدقہ کا ذکر فرماتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں سود کا اثر ہر آدمی تک پہنچ جائے گا. جس طرح دیگر جرائم کا ارتکاب ہوگا تو سود کا بھی ارتکاب ہوگا. سود کسے کہتے ہیں؟ معاملات میں کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دینے میں، لین دینے میں، بس سود کے لیے ایک قانون ذہن میں رکھیں. عربی کا معقولہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ کھینچے یہ سود ہے. ہر وہ قرض جو فائدہ کھینچے وہ سود ہے. اور سود کی مختلف شکلیں رونما ہو رہی ہیں. آج کل کے معاشرے میں سود کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو فرض کیا فریج کی ضرورت ہے، فریزر کی ضرورت ہے، واشنگ مشین کی ضرورت ہے، تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ واشنگ مشین، یہ فریج خرید کے دے دیتا ہوں، آپ مجھے ماہانہ طور پہ فرض کیا 3000 روپے ہر مہینے دیتے ہیں. اس کو ساتھ لیا، دکان سے فریج واشنگ مشین خریدی، فرض کیا اس کی قیمت 30,000 روپے ہے.
تو 30,000 روپے اس بندے نے ادا کیے اور اس کو وہ فریج یا واشنگ مشین یا دوسری جو بھی چیز ہو وہ دے دی۔ اب دکاندار سے جو یہ چیز خریدی ہے وہاں اس کی قیمت 25,000 روپے تھی، اس نے وہاں دیے ہیں اس غریب آدمی کی طرف سے 25,000 روپے، اور اب اس سے وصول کر رہا ہے 30,000 روپے، قسطوں میں 30,000 لے رہا ہے اور اس کی طرف سے اس نے دیے ہیں 25,000 روپے۔ یہ سود ہے، کیونکہ یہ گویا کہ اس آدمی نے اس کو قرضہ دیا 25,000 روپے اور اب اس قرضے پہ یہ پیسے لے رہا ہے، 5,000 اضافی لے رہا ہے۔ ہاں اگر یہ واشنگ مشین، یہ فریج، یہ جو بھی گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ اس آدمی نے پہلے سے دکاندار سے سودا کیا ہوا ہے، چیزیں خریدی ہوئی ہیں، اس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، وہ چیز اس کے نام ہو گئی ہے، اب کسی آدمی کو ضرورت پڑی، ہاں جی میرے پاس فریج ہے، واشنگ مشین ہے، میں بیچتا ہوں، خریدی تھی 50,000 پہ، ابھی 60,000 پہ دے رہا ہے، خریدی تھی یہ چیز 25,000 پہ، ابھی 30,000 پہ دے رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ خرید و فروخت ہے، یہ تجارت ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایسے بندوں کو ڈھونڈنا جس کو جس چیز کی ضرورت ہو، میں بازار سے خرید کے دوں گا، خرید کے 20,000 کا دے گا اور پھر بعد میں قسط میں وصول کرے گا 30,000، یہ سود ہے۔ تو یہ بھی آج کل یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بازاروں میں اس قسم کے سودے بہت عام ہو گئے، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ سود ہے۔ اور واضح سود تو یہ ہے کہ کسی کو قرضہ دیا اور دیے 30,000 اور واپس لے رہا ہے 40,000، یہ بالکل واضح سود ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جس کو قرضہ دیا، آپ پہلے سے اس سے آپ ضرورت کی چیز نہیں لیتے تھے، سواری نہیں لیتے تھے، اب آپ نے اس کو 50,000 روپے قرضہ دیا ہے، اب آپ کو ضرورت پڑی اور اس سے کہا کہ یہ بائک مجھے دے دیں، یہ گاڑی مجھے دے دیں، پشاور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، شام کو واپس لے آؤں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ گاڑی جو آپ کو دی جا رہی ہے استعمال کے لیے، یہ بائک جو دی جا رہی ہے، یہ اس قرضے کے بدلے میں دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اگر آپ قرضہ نہ دیتے تو پھر وہ کہاں آپ کو یہ سواری دی تھی؟ ہاں اگر پہلے سے تعلق ہے، دوستی ہے اور عادت جاری ہے، سواری کا لینا دینا ہوتا رہتا ہے، اب آپ نے قرضہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، سواری لے دیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلے سے ایسے تعلق نہیں تھا، ابھی قرضے کی وجہ سے آپ نے احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے وہ مجبور ہو کہ ابھی سواری دے گا، نہ دے تو آپ اس سے قرضہ آج مانگے، یہ خطرہ ہے اس کو، اس وجہ سے وہ بیچارہ دے رہا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے کاروبار کرتے ہیں کہ دیے ہیں 1,00,000 روپے، اس میں وہ دوسرا آدمی کام کر رہا ہے اور اس کو کہا ہے کہ آپ کو میں مہینے کے طور پہ ہر مہینے 5 سے لے کے 8,000 روپے کے درمیان میں دیتا رہوں گا، یہ بھی سود ہے۔ کسی کو 1,00,000 روپے دیے، دونوں نے یہ بات طے کی کہ آپ مجھے 1,00,000 روپے دے دیں، ہر مہینے آپ کو میں 5,000 6,000 یا 4,000 روپے دیتا رہوں گا، یہ بالکل صاف ستھرا سود ہے۔ تو پھر کیسے کاروبار کریں؟ پھر ایسے کاروبار کریں کہ آپ 1,00,000 روپے دیں کہ اس 1,00,000 میں جو کمائی آئے گی اس کمائی میں میرا چھوٹا حصہ ہوگا، اس کمائی میں میرا 5واں حصہ ہوگا، اس کمائی میں 50% میں لوں گا، اس کمائی میں 40% میں لوں گا، یہ درست ہے۔ کیونکہ جو مال آیا
یعنی جو کمائی آ گئی 1 لاکھ کے پیچھے تو اس کو حصوں میں تقسیم کریں گے، چھوٹا ایسا آپ کو دے گا اور 3 سے وہ دے گا، یا نصف نصف، یہ درست ہے۔ جب کمائی آئے گی تو نصف نصف لیں گے، کمائی نہیں آئی تو کیا لیں گے؟ نقصان ہو گیا تو بھی اتنے حصے میں شریک ہو۔ قانون یہ ہے جتنے حصے کی کمائی میں آپ شریک ہیں اتنے حصے کے نقصان میں بھی آپ شریک رہو گے، تب یہ کاروبار جائز ہے۔ اور حصے مقرر کر لینا جائز ہے، درست ہے، پیسے مقرر کر لینا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ 5 سے 8 ہزار روپے 1 لاکھ کی کمائی نہیں آئی تو کمائی 20,000 ہو گئی تو بھی 5,000 دے رہے ہو، کمائی 1,000 ہو گئی تو 5,000 کہاں سے دو گے؟ یعنی کمائی مقرر کر لینا یہ درست نہیں ہے، حصے مقرر کر لینا درست ہے، حصے مقرر کر لیے درست ہے۔ ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سود کے ذریعے مال کو بٹھا دیتے ہیں، یعنی سود کا انجام نقصان کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقات سے مال بڑھ جاتا ہے، صدقات ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو۔ کل ایک ساتھی عجیب صدقے کا ایک عجیب لطیفہ سنا ہے، میں نے بھی سنا، کہنے لگے کہ ایک آدمی مطلب یہ کہ صدقے میں اخلاص ہو، ایسا نہ ہو کہ مال ویسے بھی ضائع ہو گیا تو بس چلو صدقہ، نہیں، اس پہ وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو کہنے لگے ہمارے ساتھ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایک آدمی کی سائیکل وہ کسی نے اٹھا کے وہ اس پہ سوار ہو کے دوڑنے لگا، یہ بڑا پیچھے دوڑا، آوازیں لگائی یہ سائیکل میرا ہے، لیکن وہ بس پاؤں دبا کے نکل گیا۔ جب یہ سمجھ گیا کہ بس ہاتھ سے سائیکل نکل گیا تو یہ کوئی جماعت کا امیر صاحب تھا، پیچھے سے آواز لگائی، پھر کبھی کبھی شب جمعے آتے رہنا ہے سائیکل پہ، پھر کبھی کبھی بس چلو سائیکل تو آپ لے گئے خیر ہے، لیکن کبھی کبھی شب جمعے اس پہ آتے رہنا۔ تو یہ صدقہ ہے لیکن یہ وہ صدقہ نہیں ہے، بس چیز ہاتھ سے نکل گئی، آپ شب جمعے کبھی کبھی آتے رہے، ٹھیک ہے آپ نے دعوت تو دی ہے لیکن کوشش تو اپنی ہو گئی کہ چیز مل جائے۔ اخلاص کے ساتھ صدقہ ہو تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کے حواس اڑا دیے ہوں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ دنیا میں کہتا تھا کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ایک معاملہ ہے، جب خرید و فروخت جائز ہے تو سود کیوں جائز نہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ بات یہ کہ اللہ نے بیع کو خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس جس کو نصیحت آئی سمجھ گیا کہ سود حرام ہے، میرے رب کی طرف سے حکم ہے، وہ رک گیا، بس اس کو وہ ہے جو ہو چکا ہے اس کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس امر کا تعلق اللہ سے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس نے جاننے کے بعد بھی سود کا ارتکاب کیا وہ صاحبان دوزخ میں سے ہوگا، ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو اٹھاتے ہیں، کٹاتے ہیں اور صدقات کو ترقی دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما۔
برکت نازل فرما، پریشانی دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک